رات دن گردش میں ہیں، ساتوں زمیں و آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، زمیں و آسماں ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا۔ میں ہوں ایم ایچ نادر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل آسٹرو نیکسٹ۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ ہمارا یہ ہفتہ ہوگا 2 جنوری سے 8 جنوری کے درمیان۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو نیا سال مبارک ہو، اور یہ سال کی ہماری یہ پہلی ویڈیو ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں برج حمل ایریز سے۔ مالی اعتبار سے پیسے کے معاملے میں ایریز افراد کے لیے بہتری رہے گی۔ آپ کا مالی برج کا سیارہ زہرہ برج شرف میں داخل ہو چکا ہے۔ پیسے کے معاملے میں آسانی ملے گی اور قسمت ساتھ دے گی۔ سرمایہ لگا کر کاروبار کرنے والوں کے لیے بہتر مواقع حاصل ہونے کا امکان نظر آتا ہے۔ تاہم شیئر ہولڈرز کو لالچ سے گریز کرتے ہوئے دیکھ بھال کر چلنا ہوگا۔ ملازمت دفتری معاملات میں خوش اسلوبی سے معاملات چلتے رہیں گے۔ افسران کا تعاون حاصل رہے گا۔ کام کی تلاش کرنے والوں کو ملازمت ملنے کا امکان بھی رہے گا۔ کسی سے ترقی کی سفارش کرانے کے لیے یہ بہتر وقت چل رہا ہے۔ ازدواجی معاملات کے لیے یہ ہفتہ اچھا گزرے گا، تاہم شریک حیات کی صحت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت بھی رہے گی۔ سیارہ مریخ کی خراب پوزیشن معاملات محبت کو خراب کر رہی ہے۔ ہوشیاری کی ضرورت رہے گی، اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا ہوگا۔ سفر غیر ملکی سفر کے بارے میں ملے جلے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، تاہم ویزے کے حصول کے لیے کوشش جاری رکھیں، کام بن بھی سکتا ہے۔ دوستوں سے وابستہ امیدیں مشکل سے ہی پوری ہوں گی۔ عزیزوں کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنا مہنگا پڑے گا۔ دوسروں کے مخالفانہ رویے کی وجہ سے جذباتی لحاظ سے صدمہ مل سکتا ہے۔ حساس لوگوں کو محتاط رہنا پڑے گا۔ تعلیمی معاملات میں دلچسپی بڑھ جائے گی، پڑھائی کا رجحان پیدا ہوگا۔ میڈیکل اور آرٹ کی تعلیم والوں کے لیے سیارے بہتر نظر آ رہے ہیں۔ صحت کے بارے میں سیارے بہتر ہیں، مگر زحل کی پوزیشن بڑی عمر کے افراد کے لیے بہتر ثابت نہ ہوگی۔ جسم کے کسی بھی حصے میں درد محسوس ہو سکتا ہے۔ برج ٹورس 2 جنوری سے 8 جنوری کے درمیان لوگوں کی نظر میں ممتاز نظر آنے کی کوشش کریں گے۔ بالخصوص ٹورس خواتین کا رجحان چہرے اور باڈی فٹنس کی طرف اچانک بڑھ جائے گا۔ پیسے کے معاملے میں عطارد اور مشتری مرکری اینڈ جوپیٹر کی پوزیشن بے تحاشا اخراجات اور فضول خرچی کے رجحان میں اضافہ بھی کرے گی۔ اس کے علاوہ خانہ نمبر 4 میں موجود الٹا مریخ گھر کی مرمت اور دیگر چیزوں پر اخراجات بڑھائے گی۔ کاروبار کرنے والوں کو ضرورت سے زیادہ سٹاک جمع کرنا بہتر ثابت نہ ہوگا۔ جو بھی سواری ہو اس پر پیسہ لگ سکتا ہے۔ انجن میں خرابی کا امکان ہوگا۔ شادی شدہ مرد اور خواتین کا ازدواجی معاملات کا سیارہ خرابی کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ گھر کا سکون درہم برہم ہو سکتا ہے۔ درگزر اور صبر سے کام لینے کی اشد ضرورت رہے گی۔ طے شدہ رشتے بالخصوص غیروں میں رشتے جو طے ہوئے تھے وہاں سے جواب بھی مل سکتا ہے، رشتہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ محبت کے معاملے میں پہلے جھگڑا پھر صلح چلتی رہے گی۔ محبت کے معاملات میں سنجیدہ بننا پڑے گا۔ عارضی فلرٹ کرنے والے بھاگ جائیں گے۔ محبت کا دعویٰ کرنا اور اس کو ثابت کرنا مشکل ہوگا۔ ملازمت کرنے والوں سے فائل ورک کے دوران غلطیوں کا امکان نظر آتا ہے۔ مالیاتی اداروں مثلا بینک میں کام کرنے والوں سے حساب میں غلطی کا امکان بھی رہے گا۔ میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ سفر کے لحاظ سے سیارہ شمس کارآمد نتیجہ لائے گا۔ سفر ہونے کا امکان ظاہر ہو رہا ہے۔ غیر ملکی معاملات میں تیزی کا رجحان ہوگا۔ دوستوں سے خوشی ملے گی، محفل جمے گی، فائدہ بھی ملے گا۔ رشتہ داروں سے تعلقات بہتر رہیں گے اور امید پوری ہوگی۔ صحت کے لحاظ سے یہ ہفتہ تندرستی لائے گا۔ برج جوزہ جمنائے 2 جنوری سے 8 جنوری کے درمیان برج جوزہ میں موجود الٹا مشتری اناپسندی میں اضافہ کرے گا۔ متکبرانہ انداز میں غلط فیصلہ کر سکتے ہیں۔ انتقام پسندی کا رجحان پیدا ہوگا۔ جو لوگ دوسروں سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے سیارہ مشتری برا ثابت ہوگا۔ دوسروں کو روند کر آگے بڑھنے سے گریز کریں۔ آپ کے مالی معاملات سیارہ زہرہ کی اچھی پوزیشن کی وجہ سے بہتر ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔
اپنے کاروبار پر بھرپور توجہ دیں، منافع حاصل ہوگا، اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والوں کو بھرپور فائدے حاصل ہوں گے، دل کھول کر شیئرز میں سرمایہ کاری کریں۔ ازدواجی معاملات میں مشتری عطارد کا مقابلہ ہونا خطرے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ضد بازی اور اپنی بات پر اڑ جانا ازدواجی معاملات کو خراب بھی کرے گا۔ عشق اور محبت کے سلسلے میں دل کو سکون ملے گا، گہرا قرب اور محبت سے سکون ملے گا، محبوب کا گہرا تعلق بنے گا۔ ملازمتی معاملات میں الٹا سیارہ الجھن پیدا کرے گا، دوسروں سے تکرار کا خطرہ رہے گا، ساتھ کام کرنے والوں سے مخالفانہ رویہ دیکھنے کو بھی ملے گا۔ پیسے کے لین دین میں آسانی رہے گی، رکا ہوا پیسہ واپس مل سکتا ہے، جبکہ مقروض لوگوں کو پریشانی اور مسائل درپیش ہوں گے۔ قسطوں پر سامان ہرگز نہ خریدیں، اس بارے میں جھگڑے بازی کا خطرہ رہے گا۔ غیر ملکی سفر کے بارے میں بہتری ظاہر ہو رہی ہے، اپنے ملک کے سفر میں رکاوٹ اور پریشانی کا سامنا رہے گا۔ دوستی کے حوالے سے محتاط رہنا ہوگا، دوستوں سے اختلافات کا خطرہ رہے گا۔ تعلیم کے سلسلے میں سیارے اچھے ہیں، پڑھنے کے رجحان میں اضافہ ہوگا، رشتہ داروں سے سخت اختلاف کا امکان بھی رہے گا۔ صحت کے بارے میں یہ ہفتہ احتیاط طلب رہے گا، اپنی صحت پہ توجہ دینے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ برج سرطان کینسر 2 جنوری سے 8 جنوری کے درمیان۔ سرطان سے تعلق رکھنے والے اپنے مالی معاملات میں احتیاط پسندی سے کام لے تو بہتر ہوگا، پیسہ ملے گا ضرور مگر اضافی کوششوں سے حاصل ہوگا، جد و جہد بہت کرنی پڑے گی، دوسروں سے لین دین کرنا آسان نہ ہوگا، اکثر افراد کو وعدہ خلافی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے تکرار تک نوبت پہنچ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے اخراجات میں اضافہ ہوگا اور روپیہ ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ سیارہ مریخ آپ کے خانہ مال پر الٹی گردش میں قابض ہے، کاروبار کرنے والوں کو دیکھ بھال کر چلنا ہوگا، دفتر و آفس کے معاملے میں یہ ہفتہ اچھا گزرے گا۔ ازدواجی معاملات میں شریک حیات سے حادثانہ رویے سے گریز کریں، خانہ محبت میں سیارہ خرابی کی طرف چل رہا ہے، بحث کا وقت۔ بچت کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے محبوب کی ہاں میں ہاں ملائیں اور کسی بھی قسم کی تنقیدی باتوں سے گریز کریں، ورنہ بصورت دیگر جھگڑا ضرور ہوگا۔ دوستوں کے معاملات میں بھروسہ ایک حد تک کریں، کوئی دوست بھروسے کو ٹھیس بھی پہنچا سکتا ہے۔ غیر ملکی معاملات میں خوشی ملے گی اور دوسرے ممالک کا سفر کرنے والوں کو مقاصد پورے بھی ہوں گے۔ مشترکہ سرمایہ کاری اور نئے معاہدے کرنے کے لیے موجودہ وقت انتہائی غیر مناسب اور عزیزوں سے تعلقات اچھے رہیں گے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی ہوگا اور خوشی کا ماحول بنا رہے گا۔ آرٹ سے تعلق رکھنے والوں کو کامیابی ملے گی۔ مریخ پلوٹو مقابلہ پولیس اور آرمی سے متعلقہ لوگوں کے لیے اچھا ثابت نہ ہوگا، لہٰذا محتاط رہیں، صحت کے بارے میں گلا خراب ہو سکتا ہے اور اپنے معدے کا بھی خیال رکھیں، یعنی کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا آپ کو۔ برج اسد لیو 2 جنوری سے 8 جنوری کے درمیان۔ برج اسد ایک آتشی برج ہے اور اس وقت ایک آتشی سیارہ مریخ اس میں الٹی گردش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پراسرار سیارہ پلوٹو بھی مقابلے پر ہے، لہٰذا اس پوری صورتحال کے مطابق آپ کو اپنی اشتعالی کیفیت پر قابو پانا ہوگا، دوسروں کی باتیں تیر کی طرح لگتی محسوس ہوں گی اور بات بات پر اختلاف رائے بھی پیدا ہوگا، کسی کا مذاق کرنا بھی آپ کو برا لگ سکتا ہے۔ آپ کو اپنی شریک حیات کے معاملے میں بھی صبر سے کام لینا ہوگا، اگر شریک حیات غلطی پر ہو تو معاف کرنا پڑے گا تاکہ گھریلو ماحول خوشگوار رہے۔ مالی لحاظ سے جو لوگ شراکت اور مشترکہ سرمایہ کاری کرتے ہیں ان کے درمیان اختلاف پیدا ہونے کا ٹھوس امکان نظر آتا ہے۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ ملا جلا گزرے گا، کاروباری لوگوں کو کوئی نفع حاصل نہ ہو پائے گا، بس عام نوعیت کا کام چلتا رہے گا۔ محبت کے معاملات میں سیارہ عطارد رابطوں میں تیزی لائے گا اور محبت میں کامیابی ملے گی، عزیزوں سے اور بہن بھائیوں سے تعلقات میں بہتری رہے گی، والدین کو اولاد
سے خوشی ملے گی، سفری معاملات میں رکاوٹوں کا اندیشہ رہے گا، ویزے ملنے میں رکاوٹوں کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ تعلیمی معاملات میں یہ ہفتہ دلچسپی میں کمی کا رجحان بنائے گا، دوستوں سے تعلق کے بارے میں آپ کو وفا حاصل ہوگی، دوست کام آئیں گے، دفتری معاملات میں حکومتی ملازمین کو بہتری حاصل رہے گی اور غیر سرکاری ملازمین کو رکاوٹ کا سامنا رہے گا۔ آپ کی صحت کے لحاظ سے یہ ہفتہ مجموعی طور پر بہتر گزرے گا۔ برج سنبلہ ورگو 2 جنوری سے 8 جنوری کے درمیان، برج سنبلہ والوں کو دوسروں سے مخالفانہ رویے کی شکایت رہے گی، اس کے علاوہ خود کو پابند اور مجبور سب محسوس بھی کریں گے۔ قانونی معاملات میں سخت حالات سے واسطہ پڑے گا، جرائم پیشہ افراد اور سیاسی افراد جو زیر مقدمہ ہیں ان کو سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ مناسب گزرے گا، شراکت کرنے والوں کو فائدے ہوں گے، ازدواجی معاملات میں شریک حیات سے خوشی ملے گی، کوئی بھی چیز واپس ملنے کا امکان بھی رہے گا۔ محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ مناسب انداز میں گزرے گا، سفری معاملات میں الٹا یورینس رکاوٹ لائے گا، عزیزوں سے تعلقات میں سخت محتاط رہنا ہوگا، اس کے علاوہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی کسی بات پر اختلاف پیدا ہونے کا امکان نظر آتا ہے۔ تعلیمی معاملات میں یہ ہفتہ اچھا گزرے گا، آرٹ سے تعلق رکھنے والوں کو اچھی خبر ملے گی، پرخطر کاموں سے تعلق رکھنے والوں کو زخم لگنے کا امکان بھی نظر آتا ہے۔ آرمی سے متعلقہ افراد پر کام کا دباؤ بڑھ جائے گا، دفتری معاملات میں سازشی ٹولہ آپ کے خلاف جائے گا اور شکایتیں بھی لگائے گا، جس سے افسران بالا ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر سنبلہ افراد پر یہ ہفتہ بھاری ثابت ہوگا، زندگی کے اکثر معاملات میں سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا، صحت کے لحاظ سے بھی سیارے خراب ہیں، زخم، بخار، بلڈ پریشر وغیرہ کا خطرہ بھی ہوگا۔ برج میزان لبرا 2 جنوری سے 8 جنوری کے درمیان، زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے میزانی افراد کے لیے مالی اعتبار سے احتیاط پسندی سے کام لینے کی اشد ضرورت رہے گی، صرف ایک زہرہ کی وجہ سے پیسہ حاصل ہونے کا امکان رہے گا، روپے کو بچانا ضروری ہوگا، محتاط سرمایہ کاری کرنے میں ہی عافیت رہے گی۔ اس معاملے میں کاروبار کرنے والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ زیادہ کی ہوس کی وجہ سے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ اس ہفتے سٹاک مارکیٹ والوں کو بھی ہوش مندی سے کام لینا ہوگا، دوستی اور معاملات محبت میں دل کی نہ سنی جائے تو بہتر رہے گا، دماغ جو مشورہ دے رہا ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے، کوئی دوست ناراض ہو سکتا ہے اور محبوب کے معاملے میں بھی تلخیوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے، شریک حیات سے تعلق رکھنے والے معاملات میں آنکھیں کھلی رکھنی ہیں، گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو سکتا ہے، شریک حیات کی اشتعال انگیزی کی وجہ سے دلی اور جذباتی جھٹکے لگ سکتے ہیں، شراکت کرنے والوں کے درمیان کھلی جنگ کا خطرہ بھی رہے گا، دشمن دار لوگوں کو اپنے مخالفین سے ہوشیار رہنا ہوگا، والدین کو اولاد کی نافرمانی کا سامنا بھی ہوگا، اولاد اپنی ضد منوائے گی، دفتری معاملات میں سیارہ زہرہ کام میں اضافہ لائے گا مگر ساتھ ساتھ آسانی ملے گی، خواتین کو ملازمت کے معاملے میں اچھی خبر سننے کو ملے گی، سفری معاملات میں اضافی اخراجات کا ٹھوس امکان نظر آتا ہے، عزیزوں سے تعلقات میں عزت نفس مجروح ہونے کا خطرہ بھی رہے گا، عزیزوں سے دوری ہی بہتر رہے گی، حساس طبیعت رکھنے والوں کو جذباتی طور پہ دکھ ملے گا، صحت کے معاملات میں یہ ہفتہ اچھا گزرے گا اور خوب کھانے کا رجحان بھی بنے گا۔ برج عقرب اسکارپیو 2 جنوری سے 8 جنوری کے درمیان، برج عقرب کا سیارہ مریخ سابقہ ہفتوں کی طرح اس ہفتے بھی الٹی گردش میں رہے گا، پیشہ ورانہ امور میں مخالفانہ رویے کا سامنا رہے گا، بے عزتی سی محسوس ہوگی، آرمی اور دیگر فورسز سے تعلق رکھنے والوں کو اپنے افسران کی طرف سے سختی کا سامنا بھی رہے گا، مالی اعتبار سے سیارہ عطارد کی وجہ سے پیسہ حاصل ضرور ہوگا مگر خانہ مال کا اصلی حاکم
سیارہ مشتری ضرورت سے زیادہ اخراجات کا رجحان بھی بنائے گا۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سے روزی کمانے والوں کو فائدے حاصل ہوں گے، دیگر کاروبار کرنے والوں کو بھی فوائد ملیں گے۔ شیئر ہولڈرز کو کم قیمت والے شیئر خریدنے سے زبردست فائدہ بھی ہوگا۔ ازدواجی معاملات میں سیارہ زہرہ شریک حیات کو پرسکون رکھے گا۔ اگر کوئی نوک جھوک ہوئی تو وہ بھی آپ کی طرف سے شروع ہو سکتی ہے۔ نئے معاہدے کرنے والوں کو فائدے ملیں گے۔ محبت کے معاملات میں سیارہ زہرہ اور زحل محبوب کے دل میں آپ کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہوگا۔ محبوب کے دل میں آپ کی ذات پر یقین محکم پیدا ہوگا اور وفاداری بھی بڑھے گی۔ دفتری معاملات میں سخت حالات سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ دوستوں سے تعلقات میں بہتری پیدا ہوگی، دوست کام بھی آئیں گے۔ تعلیمی معاملات میں پڑھائی کے رجحان میں اضافہ ہوگا۔ عزیزوں سے تعلقات اچھے رہیں گے۔ سفری معاملات میں ملے جلے سیارے ہیں، غیر قانونی سفر کرنے والوں کو مشکل پیش آئے گی۔ عدالتی معاملات میں اچھی خبر ملے گی۔ صحت کے معاملے میں سخت احتیاط کی ضرورت بھی رہے گی۔ برج قوس سیگیٹیریس 2 جنوری سے 8 جنوری کے درمیان۔ برج قوس کا سیارہ مشتری تاحال برج قوس کا حاکم سیارہ مشتری تاحال الٹا چل رہا ہے اور آپ کے مقابل پر موجود رہتے ہوئے تعلقات عامہ میں خرابی لائے گا۔ جن لوگوں پر اعتبار کرتے ہیں ان سے وفا نہ ملے گی۔ اچانک سب بدل جائیں گے اور آپ کو ان کے اس پر اصرار رویے پر حیرانی بھی ہوگی۔ تالے میں موجود سیارہ عطارد دماغی طور پر آپ کو تیز کرے گا اور علم میں اضافہ لائے گا۔ نئی چیزیں سیکھنے کا رجحان بھی بنے گا۔ مالی اعتبار سے سیارہ شمس روپے کے معاملے میں بہتر ثابت ہوگا۔ سیارہ شمس کاروباری لوگوں کے لیے خاص ثابت ہوتا ہے، کام بڑھے گا اور نفع بھی ملے گا۔ ازدواجی معاملات میں سیاروں کا ایک دوسرے کے مقابل خرابی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ شریک حیات اپنی بات منوائے گا اور آپ اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے۔ ایک دوسرے کی ضد بن جائیں گے۔ شراکت کرنے والوں کے باہمی تعلقات کی وجہ سے کام پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ محبت کے معاملے میں سیارہ مریخ عارضی طور پر ناراضگی پیدا کرے گا۔ محبوب کی ہاں میں ہاں ملانے سے ہی بات بنے گی، ورنہ بصورت دیگر جھگڑے ہوں گے۔ سفری معاملات میں احتیاط طلب قدم اٹھانا پڑے گا اور سفر کے معاملے میں ضروری قانونی دستاویزات میں ہیرا پھیری ہرگز نہ کریں، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ دوستوں سے تعلقات میں خوشی حاصل ہوگی۔ مرد سے عورت اور عورت سے مرد کی دوستی کا امکان بھی ہوگا۔ سوشل میڈیا پر دوست بنانے والوں کو کامیابی ملے گی۔ صحت کے معاملے میں مجموعی طور پر یہ ہفتہ اچھا گزرے گا۔ برج جدی کیپریکارن 2 جنوری سے 8 جنوری کے درمیان۔ برج جدی کا سیارہ زحل مالی معاملات میں دوہرے معیار کو ظاہر کر رہا ہے۔ ایک طرف پیسہ ملے گا، دوسری طرف اکثر مقامات پر رکاوٹ بھی رہے گی۔ کاروبار کرنے والوں کو ریکوری میں سخت مشکلات کا سامنا رہے گا۔ ازدواجی معاملات کے لیے یہ ہفتہ تقریباً اچھا ہی گزرے گا۔ محبت کے معاملے میں خوشی ملے گی، مگر اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ کوئی آپ کے خلاف محبوب کو بھڑکا بھی رہا ہے۔ دفتری معاملات میں الٹا مشتری اچھا ثابت نہ ہوگا۔ اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے سر انجام دینا ہوگا۔ ذرا سی غلطی افسران بالا کو آپ کے پیچھے لگا سکتی ہے۔ کوئی تحریری غلطی بھی نہ کی جائے، بالخصوص مالیاتی اداروں سے وابستہ ملازم پیشہ لوگوں کو سخت ہوشیاری سے کام لینا پڑے گا۔ وراثتی معاملات میں سخت قسم کے جھگڑے ہونے اور وار ہونے کا امکان رہے گا۔ اس معاملے میں ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ پرخطر کاموں سے تعلق رکھنے والوں کو بھی احتیاط سے کام کرنا پڑے گا۔ آگ، گیس اور بجلی پانی سے بچنا ہوگا۔ سفری معاملات میں خوشی کی خبر ملے گی۔ ویزے اپلائی کرنے کے لیے مؤثر ترین وقت چل رہا ہے۔ رشتہ داری کے معاملے میں بہتری رہے گی۔ سیاسی افراد کو اچھی خبریں ملیں گی۔ مخالفین سے صلح ہوگی اور سیاسی وقار میں اضافہ بھی ہوگا۔ خانہ نمبر 8 میں
خانہ نمبر 8 حادثے کا گھر ہوتا ہے، اس میں موجود سیارہ مریخ زخم کے خطرے کو ظاہر کر رہا ہے، لہٰذا محتاط رہیں۔ صحت کے معاملے میں اپنے گلے کا سخت خیال رکھیں، یعنی گلا خراب ہو سکتا ہے۔ برج دلو ایکویریس 2 جنوری سے 8 جنوری کے درمیان برج دلو میں موجود سیارہ پلوٹو بمقابلہ مریخ کوئی اچھی صورتحال کی طرف نہیں جا رہا، آپ کو سوچ سمجھ کر چلنا پڑے گا، دوسروں سے بالکل بھی نہ الجھیں، اپنے غصے پر مکمل قابو پاتے ہوئے دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز بھی کرنا پڑے گا، خاص طور پہ شراکتی اور ازدواجی معاملات پرسکون رہنے کی ضرورت رہے گی، کیونکہ پلوٹو اور مریخ کا مقابلہ چل رہا ہے۔ پلوٹو آپ لوگوں کے پہلے گھر میں ہے اور سامنے والے گھر میں مریخ ہے۔ شریک حیات کو اپنے غضب سے محفوظ رکھنا ہوگا، مالی اعتبار سے سیارہ زہرہ پیسے کے معاملے کے سلسلے میں کارآمد ثابت ہوگا، پیسہ ملنے کے بعد ہی ہر راستہ آسان ہوتا ہے، کاروباری لوگوں کو فوائد ملیں گے، مگر بڑی سرمایہ کاری کرنے اور لمبی چھلانگ لگانے کی سوچ بچار کے بعد دوسروں سے مشورہ کر کے چلنا ہوگا، خاص طور پر سٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے زیادہ لالچ سے گریز کریں تو بہتر ہوگا۔ محبت کے معاملات میں عطارد اور مشتری کی پوزیشن خراب ہے، محبوب پر کوئی بھی تنقید نہ کرے اور نہ ہی اس کے پرسنل معاملات کے بارے میں کوئی سوال کریں، ورنہ بات بگڑ بھی سکتی ہے۔ سفری معاملات میں سیارہ عروج پر ہے، سفر سے خوشی ملے گی، دوستوں سے تعلقات میں خرابی کی طرف اشارہ بھی مل رہا ہے۔ دفتری معاملات میں یہ ہفتہ اچھا گزرے گا، عزیزوں سے تعلقات میں کشیدگی کا سخت خطرہ رہے گا، اس ہفتے میں صحت کے لحاظ سے بہتری رہے گی، پہلے سے بیمار افراد کو صحت نصیب ہوگی، وہ صحت یاب ہوں گے۔ برج حوت پائسز 2 جنوری سے 8 جنوری کے درمیان برج حوت میں موجود 3 عدد سیارے فکر میں اضافہ کریں گے، ان میں صرف ایک سیارہ زہرہ اچھا ثابت ہوگا جو طبیعت میں خوشی دے گا، آمدنی کے معاملات میں جد و جہد میں اضافہ ہوگا، پیسہ حاصل ہوگا، مگر اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی غیر متوقع اخراجات سے بھی واسطہ پڑتا رہے گا، گھر میں کبھی کچھ خراب جیسی صورتحال سے واسطہ پڑ سکتا ہے، ملازمت کے سلسلے میں بہتری حاصل رہے گی، کام میں آسانی محسوس ہوگی، قرض حاصل کرنے والوں کو خوشی کی خبر ملے گی اور ان کا کام بن جائے گا، ٹھوس بن جانے کا امکان نظر آتا ہے۔ ازدواجی معاملات میں سیارہ عطارد اور مشتری کی پوزیشن گھر میں تلخیوں بھرا ماحول پیدا کر سکتی ہے۔ محبت کے معاملات میں محبوب سے بھرپور تعاون ملے گا، محبت کا جواب محبت سے ملے گا، سفری معاملات میں رکاوٹوں کا سامنا رہے گا، روحانی اور مذہبی معاملات میں دوسروں سے بحث کرنے کا مطلب جھگڑا ہوگا، تعلیمی معاملات میں سست روی رہے گی، طلباء کا رجحان دوسرے مشاغل کی طرف بنا رہے گا، عزیزوں سے تعلقات، خبر اور ملاقاتیں ہوں گی، دعوت کا پیغام بھی مل سکتا ہے، گھر میں کوئی خاتون بطور مہمان بھی آ سکتی ہے، دوستوں سے مایوسی ملے گی، سیاسی افراد پر دباؤ بڑھے گا، دوسروں کے مخالفانہ رویے سے کسی نقصان کا خطرہ بھی ہوگا، صحت کے معاملات میں بخار، ملیریا، بلڈ پریشر کا خطرہ رہے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، اور اگر میرے چینل کے سلسلے میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں یا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو پرسنل ذائچہ بنوانا ہو، نیا سال شروع ہو چکا ہے، سالانہ ریڈنگ لینی ہو تو وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ کے ساتھ، اور اگر فرض کریں یہ ڈیٹیل موجود نہیں ہے یا ان کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے ہماری ڈیٹ آف برتھ، تو اپنے ہاتھ کی پکچر بنا کر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔